السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بات کر لیتے ہیں ہم کہ جرمن شیفرڈز میں کتنے قسم کے چانسز ہیں، کتنے قسم کی چیزیں ہیں جن میں ہمیں کوئی نہ کوئی چونا لگ سکتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اس میں پیڈیگریز میں ہے، نان پیڈی میں تو اس لیے ہے زیادہ کہ اس میں کوالٹی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور کوالٹی سمجھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کسٹمر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے۔ جب بجٹ کم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار بس کلر ولر یہ دکھا جو رہا ہے، تھوڑا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، یہ دکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے چلو مل رہا ہے، شکر ہے میرے بجٹ میں مل گیا، میں بھی جرمن شیفرڈ رکھوں گا۔ وہ اس کے ذہن میں وہ فیس بک کی تصویریں چل رہی ہوتی ہیں، دیکھا چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس سب کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یار کہیں سے بھی ڈاگ لیں، خود جائیں پرسنلی، ماں دیکھیں، باپ دیکھیں، بچے دیکھیں، ماں کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی دیکھیں کہ وہ بندہ کس کوالٹی کا ہے۔ اور کوالٹی چلو ٹھیک ہے، باتوں سے میں بھی بہت اچھا لگتا ہوں گا شاید، لیکن اسے کہیں بھائی گارنٹی دو، ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت سب کچھ ہے، ڈاگز بھی آپ کے اچھے ہیں، بہت یہ سارا، آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں بھائی، پیسے دے رہے ہو نا یار۔ دیکھو کسی بھی چیز کا کوئی حساب کتاب کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس سے کہو ٹھیک ہے بھائی آپ ہمیں گارنٹی دے دیں 5 مہینے کی، 5 مہینے کا چیک دے دیں۔ اگر 5 مہینے کے بعد بھی اس کی کوالٹی سمجھ میں نہ آئے، ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی نا، بچہ ہے، اور 5 مہینے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو کیا آپ ہم سے واپس لے لو گے؟ اسی پرائس میں لے لو یار، میرا کھلایا پلایا نقصان ہو جائے اسی میں ہی لے لو۔ تو اگر وہ یہ گارنٹی دیتا ہے تو پھر میرے خیال میں کہ اس کی چیز اچھی ہوتی ہے اور اس سے لے لینی چاہیے۔ ایک بات، ایک تو یہ احتیاطیں ہیں تو جو بتا دیں۔ اچھا اس کے بعد پھر پیڈیگری میں اگر چلے جائیں تو قانون تو یہی رکھیں بائنگ کا، بٹ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی بھی دینے والا، پیڈیگری کسی اور کی لگائی گیا۔ اچھا ابھی مطلب ان کیس وہ گارنٹی وارنٹی نہیں دے رہا اور آپ بھی کسی وجہ سے نہیں مانگ رہے ہیں یا جو بھی ہوا، پھر اس کی طرف جا رہے ہیں کہ پھر آپ نے کیا کس میں وہ دے سکتا ہے، مثلاً کہ وہ بچے کسی اور کے ہیں، پیڈیگری کسی اور کی ہے، ایک قسم ہے۔ اچھا ہم پھر کہتے ہیں یار یہ کلب کا قصور ہے نا، تو کلب کا قصور نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، یورپ میں نہیں ہیں۔ پاکستان بڑے حالات ہیں ہر بندے کے، اگر کوئی بندہ بھی یہاں پہ کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کا مین مقصد، مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار کون سی ایسی سہولت ہے لوگوں کو جو میں دوں گا تو مجھے لوگ پیسہ دیں گے، کون سی ایسی سہولت ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے اس بات۔ اب یہ کلبز بنانے میں جتنے بھی بنے ہوئے 4 بنے ہوئے، ان میں بیسیکلی تو سہولتیں ہی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے اپنے بندے آ جاتے ہیں، کلب کے بریڈ وارڈرز آ جاتے ہیں یا کوئی بھی ایڈمن میں سے ان کے ذمہ دار لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے سروے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے نامنل سے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنے ناانصافی کرتے، ٹھیک ہے وہ پیسہ بہت کما رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، چھاپ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک تگڑا، اللہ ان کو نصیب کرے، لیکن یہ کہ انویسٹمنٹ بھی ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہے، اور پیچھے ان کی اپنی، ہر جو بھی کلب چلا رہا ہے اس کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات شارٹ یہ کروں کہ یار انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے تو سہولت کے لیے، اب وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں بیچارے بعض اوقات کہ یار ہر وقت ہر ڈاگ کے، ہر بریڈر کے سر پہ کھڑے ہو کے مائکرو چپنگ ہو رہی ہو، پھر اس کے بیچ میں بھی بڑے بڑے کام ہیں، تو اس لیے بعض اوقات چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تو وہ کلب کے اوپر اتنا نہیں ہوتا کہ فلاں کلب بھی جو ہے نا لو کوالٹی کا ہے، یہ تھکا ہوا ہے، یہ ایسے اتنا کلب کہاں۔ جی ایس ڈی سی پی کے پھر ایک ہمارے بھائی ہیں محبت کرنے والے، وہ جی ایس ڈی سی پی میں میرے خیال میں ان کے اپنے کوئی ڈاگ ہوں گے شاید، وہ بہت زیادہ ان کی
وہ بار بار کمنٹس میں بات کرتے ہیں GSDCP GSDCP. یار مجھے تو GSDCP کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ڈاگ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ان ڈاگز کے ساتھ عام بندے کو ہے، اور میں ایک عام آدمی ہوں. میں کوئی جو ہے نا ایلیٹ کلاس سے نہیں ہوں، ارب پتی نہیں ہوں، تو مجھے کوئی ایشو ہی نہیں ہے جی. میں جو ہے نا مطلب GSDCP میں 2.5 لاکھ سے کم بچہ تو آپ میرے نہیں خیال کہ کوئی سوچ بھی 2 لاکھ سے کم سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہاں پر PKC PKU ان کے ڈاگز جو ہیں PGSDC ان کے ڈاگز آپ کو مل جاتے ہیں، پپی آپ کو 1 لاکھ سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوالٹی میں بات ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھے بچے بعض اوقات مل جاتے ہیں ڈھونڈنے سے. تو یہ ہے اگر آپ کو خود سمجھ ہے تو، ادروائز نہیں ملتے. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے GSD، لیکن میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں عام بندے کے لیے، بالکل عام آدمی کے لیے جس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے. اور کیونکہ میں ایک عام آدمی تھا بھائی، مجھے پتہ نہیں تھا، اور صحیح دل لگا کر دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ فل ان دا بلینک ود دا سوٹیبل ورڈس، تو دل سے جو ہے نا لوگوں نے چونا لگایا. اور والد صاحب میرے، وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی سادہ آدمی، تو وہ بس OLX پر خصوصاً OLX کا شکار ہم لوگ صحیح تھے. تو OLX پہ دیکھنا جو چیز پسند آنی، ہاں یہ سونا لگنا پیا، یہ کہنے وہ لے لینا جناب. وہ آگے سے ماشاءاللہ پھر 60 ہزار اس ٹائم پہ، آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، اپنا 7 سال، تو اس ٹائم پہ 60 ہزار کے بچے لینا نان پیڈی، وہ جناب کچرا، وہ کوئی بیمار دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے. تو اس طرح کے تو یہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف عام آدمی کے لیے ہے، جو سمجھتے ہیں چیزوں کو. ان کے لیے تو میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں، وہ تو سمجھتے ہیں، اور ان کے تو فائدے کی ویڈیوز اتنی نہیں ہوتی ہیں. تو عام آدمی کے لیے چونکہ میں بات کرتا ہوں، تو میں پھر GSDCP کے وہ جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں بھائی نے کہا وزٹ کروائیں، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جلد میں کوئی نہ کوئی ٹائم نکلتا ہے کسی طرف سے، تو میں دیکھوں گا کوئی کسی GSDCP والے نے ماڑے بندے کو لفٹ کرائی تو ضرور میں ان کی ویڈیوز بھی بنا لوں گا. سوری ڈرائیونگ کے دوران کر رہا ہوں، کیونکہ پھر کام ادھر ادھر بندہ مصروف ہو جاتا ہے. تو مجھے چلتے چلتے ایک ٹاپک ذہن میں آیا، تو میں نے کہا یار اس پر بات ہو جائے. تو یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے جو فائدہ مند چیزیں ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں. تو عام آدمی کے لیے میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے وہ یہ بھی سمجھ جائے کہ یار کلب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے. ہاں آخر میں جا کے چیزیں تو فائنل ہونی ہے، پتہ تو چلنی ہے. مثلا 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد کسی نے کون سے پپی کو کس کا بچہ کہا تھا، اور وہ تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا وہ ساری چیزیں تو فائنل ہو جانی، سامنے آ جانی. تو اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ٹائم جو آپ نے دیا، جو محنت کی، اور اگر اگلے بندے نے گارنٹی نہیں دی تو یہ تھوڑا سا ایشو ہو گیا کہ پھر آپ کو پرابلم ہوگی کہ یار میرا وہ پیسہ بھی ضائع گیا جو میں نے دیا تھا. پھر مثلا 1.5-2 لاکھ کا پپی لیا، وہ بھی ضائع گیا. وہ لاکھ تقریباً اس کے اوپر لگ گیا 6 مہینے میں، نیکسٹ وہ بھی ضائع گیا، محنت ضائع گئی، ایکسپیکٹیشنز اور جو بندے کی اس کے ساتھ تھوڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس کا اصل میں دکھ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں، باقی سب چلتا رہتا ہے. تو اس لیے میرا چیزوں کو بار بار کہنا اور کلیئر کرنا، اس کا مقصد اللہ جانتا ہے صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یار تاکہ عام آدمی کو، بہت عام سی باتیں میں بار بار کرتا ہوں، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یار عام آدمی کو سمجھ آئے کہ مجھے کیا کیا چیز دیکھنی ہے جب کہ میں پپی بائی کرنے لگا. مجھ سے بہت سارے بھائی رابطہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا بجٹ اتنا ہے، ہمارے پاس بجٹ 80,000 ہے، 1,00,000 ہے. 50,000 والے اکثر 50-60 والے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں. تو ان سے میں کہتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ ہے بالکل ضائع مت کریں. یہ غلط فہمی ہی چھوڑ دیں کہ آپ کو 50-60 میں کوئی اچھا بچہ ملے گا. نہیں ملے گا. ہاں اسٹاک کوٹ میں مل سکتا ہے، لانگ کوٹ میں نہیں مل سکتا. ایسا بچہ نہیں مل سکتا ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد آپ کو جا کے کسی چیز پہ کسی جگہ پر جا کے کھڑا ہو. یہ ایسا بچہ نہیں ملے گا. ہاں بس ٹھیک ہے، عام پیٹ کوالٹی کے بچے پھر
وہ تو لوگوں نے نان پیڈی میں دینے ہی دینے ہیں نا، اس میں سنبھال کے تھوڑی رکھنا ہے۔ لیکن نان پیڈی میں بھی اگر بچہ چننا پڑے نا تو وہ 80-90 ہزار میں چلا جاتا ہے کہ جو کسی لیول پہ جا کے کھڑا ہو۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو 2 فیمیل ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نان پیڈی تھی، میں نے ایک ہمارے دوست تھے، 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی، 11 منٹ کی، تو وہ تھے، انہوں نے مجھے کال کی دبئی سے، شاہ جی یہ اٹھائیں نا ہر چیز، علیان یہ ساری سمیٹ کے نا ایک سائڈ پہ کر دو۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نان پیڈی میں بھی آپ نے چن کے چیز اٹھائی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دکھانے کے قابل ہوتی ہے، اس کا لیٹر لینے کے قابل ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ کچھ ان کے کنسٹرکشن ہو رہی تھی، طارق بھائی نام ہے، لاہور سے ہیں، انہوں نے، وہ دبئی میں ہوتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے پیئر چاہیے، میں نے کہا پیئر نہ لیں، میرا مشورہ مانیں، آپ دونوں فیمیل لے لیں۔ تو الحمدللہ چونکہ ایمانداری سے مشورہ دیا تھا اور دیتا ہوں تو اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، میرے اللہ کی طرف سے پھر یہ نظام بھی چلتا ہے۔ تو بہرحال ان کو وہ فیمیلیں پپیز لے کر دیں میں نے، اور وہ دونوں فیمیلیں جو ہے نا، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، انہوں نے کہا خرم بھائی آپ کچھ دن رکھیں، کچھ ٹائم رکھیں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے پاس انہوں نے بھیجی۔ تو آج میں لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں نان پیڈی میں بھی چن کے چیز اٹھائی تھی تو وہ پیاری نکلی ہے، وہ بہت پیاری فیمیل ہیں۔ میں کتنی دفعہ انہیں کہہ چکا ہوں، وہ 75 میں ان کو میں نے لے کے دی تھی کافی ٹائم پہلے، تو اور کرایہ شرایہ اس کا الگ تھا، ان کو میں خیال میں 16,000 22,000 روپے ان کا کرایہ لگا تھا، کیونکہ پہلے اٹھ کے وزیر آباد سے اسلام آباد آئیں ایک فیمیل، پھر اسلام آباد سے دوسری لی، کمال انور بھائی سے لی تھی میں نے، ان کے پاس لیٹر آیا ہوا تھا، اس میں سے میں نے چنی تھی وہ فیمیل۔ وہ ادھر سے پھر اٹھ کے تو پھر لاہور گئیں، وہ تو کار میں ہی میں بھیجتا ہوں، تو کرایہ ان کو پڑ گیا 22,000۔ تو یہ ہے کہ وہ چیزیں کم سے کم کھڑی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، بہت پیاری چیزیں۔ تو نان پیڈی میں بھی اگر چن کے اٹھائی جائے چیز اچھی نکل آتی ہے، لیکن وہ چن کے اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا ایکسپیرینس چاہیے اور ایمانداری بھی چاہیے۔ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شاہ جی یہ ہمارا مالبرو ہے، وہ اکثر دوست جو ہے نا وہ ٹائٹل وائٹل لگا رہے ہوتے ہیں، ورلڈ بگیسٹ اور وہ یار یہ اور وہ، ہم چوڑے رستے سوڑے، ہم 400-500 سوار دلی سے آئے ہیں۔ تو یار میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے اس لیول کا میل، بہرحال کوئی ہو تو پلیز مجھے مینشن کریں، کہیں گے تو میں ضرور بضرور میل لے کر بھی پہنچ جاؤں گا جی، کیونکہ میرا مقصد کوئی شوخی مارنا نہیں ہے، میرا مقصد حقیقت بیان کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یار حقیقت لوگوں کو پتہ ہو کہ یار ہاں ٹھیک ہے، فلاں کے پاس اچھا میل ہے، اس لیول کا ہے، فلاں کے پاس اگر اس کے پاس ہماری بات نہیں بن رہی تو ہم فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیوں جائیں گے، انہیں پتہ ہو اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے، انہیں پتہ ہو، ساری چیزیں انہیں پتہ ہوں، تاکہ میں صرف اس لیے بات کرتا ہوں۔ تو شاہ جی کتنے گیا بزرگو، شاہ جی تو یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کی کوالٹی ہے کیا اور وہ کیوں ہے، کس بیس پر ہے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ دونوں فیمیل طارق بھائی والے نکالے نا باہر۔ تو طارق بھائی والی دونوں فیمیل ہیں، ایک جس نے ادھر بچے دیے تھے اور مر گئے تھے، دوسری جو بچے کھا گئی۔ جی بزرگوں، جی 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 کھولی ہے نا۔
یہ دونوں فیمیل ہیں جی. یہ اگر کسی بھائی کو یہ لگے کہ یہ سائز میں اگر فرض ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو بھائی جان سائز میں بہت پیاری ہے, لینتھی فیمیل ہے. اور ابھی تھوڑا سا ان کو بھی نکالا ہے تو یہ نیچے کر کے پھر تو یہ اتنی بات ہے کہ یار جو نا نان پیڈی میں بھی اگر آپ چیزیں چن کے اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کہیں نہ کہیں منہ دکھانے کے قابل ہوتی ہیں, بریڈ لینے کے قابل ہوتی ہیں. نہ کہ اتنا فارغ ہوں, اتنا کچرا ہو کہ نہ وہ آپ خود کسی کو بتانے کے قابل ہو جی یہ میں نے چن کے دی تھی چیز فلاں کو, اور نہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کسی کو دکھانے کے قابل ہو کہ میں نے کیا کیا ہے. میرے پاس ایک دوست آئے, پٹھان تھے, واللہ ان کے منہ کی بات میں وہی لفظ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے ایک جگہ سے پپی لیا, چھوڑ دیں کہاں سے لیا, تو انہوں نے کہا جی میں نے وہ 6 مہینے رکھا, 6 مہینے کے بعد میں نے وہ چلتی گاڑی میں پیچھے سے اوپر لوڈ کروا دیا تھا, ایسے ہی ٹرک جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں, اور گھر والوں کا وہ چوری ہو گیا, اس کی وجہ یہ کہ میں رکھ سکتا نہیں تھا. جو بندہ آتا تھا وہ تصویر بناتا تھا اور کہتا تھا یہ کہاں سے لے آیا, یہ کہاں سے, یہ تو گلی سے پکڑا ہے. اور اس کا کھانا تو نہیں روک رہا تھا, دوسرا بےزتی ہو رہی تھی بار بار جگہ جگہ پر. تو میں نے پھر وہ اس طرح اس کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ یار کم سے کم سامنے تو نہ ہو. ایک تکلیف تو میں نے برداشت کر لی, نقصان تو میرا ہو گیا, کم سے کم سامنے نہ ہو. تو یہ ہے, بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے, اور یہ سارا کچھ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ آپ سب کو نقصانوں سے بچائے. لیکن خدا را کہ یہ کام چھوڑ دیں. آپ کا یہ سوچنا کہ جناب ہمیں اچھی چیز ملے گی اور اچھی چیزیں مل جاتی ہیں, اکثر مل جاتی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھی چیزیں بہت ہی کم ملتی ہیں, اور ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی کو ملتی ہیں جس کو سمجھ ہو. بھائی یہ میں آپ کو بڑا کلیئر ایک بتا رہا ہوں, اچھی چیز اسی کو ملتی ہے جس کو سمجھ ہو. جس کو سمجھ نہیں ہے وہ یہ غلط فہمی چھوڑ دے کہ اس کو اچھی چیز مل جائے گی. تو مجھے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.